اللہ کی منشا کو جو سمجھ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے دوست ہیں۔ یہ کون ہیں؟ ہاں، یہ ہمارا مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں۔ ولیوں کے بارے میں فرمایا یہ ہمارے دوست ہیں، ان سے جو دشمنی کرے گا، ان سے جو جھگڑا کرے گا، وہ اللہ سے دشمنی اور جھگڑا کرے گا۔ اللہ سے دشمنی اور جھگڑا کر کے کوئی جیت پایا ہے؟ اس لیے دیکھو، اللہ کے ولیوں سے جب حکومتیں ٹکرائیں تو حکومتیں ٹوٹ گئیں، خدا نے ان کو ختم کر دیا، وجود مٹا دیا ان کا، اور ان کو باقی رکھا۔ ان کو کیا کیا؟ ہاں، باقی رکھا۔ تنہا ابراہیم علیہ السلام ہے، ساری دنیا میں کوئی نہیں ہے، اکیلے ہیں، لیکن اللہ کے خلیل بن گئے، اللہ کے دوست بن گئے۔ کیسے بن گئے؟ غور کرو، کیسے بن گئے؟ اللہ کی منشا سے۔ کوئی تو نہیں سمجھانے والا، کوئی بتلانے والا نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی مولانا نہیں، کوئی عالم نہیں۔ آج لوگ کہتے نہیں عالموں کی اتباع کرو پھر گمراہ ہو جاؤ، کہ وہاں کون تھا؟ اتباع اللہ کی کرنا ہے، جو صحیح راستہ بتائے اس کی مان لو، اور جب وہ ڈگے ماری کرے اس کو چھوڑ دو۔ صحیح چیز بتائے قبول کر لو، ڈگے ماری کرے چھوڑ دو۔ اللہ نے دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، کیوں دی ہے؟ کہ اس پہ لگاؤ کہ ایک دکان ہے، 2 دکان کیسے ہو جائے؟ 3 بھائی ہیں، 500 کماتے ہیں، 2000 کیسے کمانے لگے؟ اس کے لیے عقل دی، رزق تو وہ دے گا۔ اس نے دماغ اس لیے دیا ہے تاکہ تم ہم تک پہنچ جاؤ، ہماری منشا کو جان لو، آنے والی جو ہمیشہ کی گھاٹیاں ہیں وہاں تمہارے ساتھ انعام کیا جاوے۔ تمہارے ساتھ کیا کیا جاوے؟ اس لیے دیکھو، دنیا میں اللہ نے جس کو عقل نہیں دی ہے اس سے حساب بھی نہیں ہوگا۔ اس سے کیا نہیں ہوگا اکرم بھائی؟ حساب بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن کے حلقے سے اللہ کی منشا کو جانو، اور حدیث کے حلقے سے وہ یہ سیکھو کہ اللہ کے لینے کے راستے کیا ہیں، کون سے عمل ہیں، کیونکہ اللہ کے عمل پر، اعمال پر وعدے ہیں، سبب پر کوئی وعدہ نہیں ہے۔ کون سا تیر مار دیے؟ اگر ایک مسلمان مزدوری کر کے 300 روپے لا رہا ہے تو کوئی کمال کی بات ہے؟ نوکری کر کے اگر یہ 50,000 پیدا کر رہا ہے، کون سا کمال ہے؟ کتنے غیر مسلم لے رہے ہیں مزدوری کر کے اور نوکری کر کے؟ مسلمان تو ایک الگ شان ہے، ایک الگ کوالٹی ہے کہ اس کے عمل غیروں سے جدا ہوں، اس کے عمل غیروں سے جدا ہوں، تاکہ پھر وہ یہ کہیں کہ دیکھو یہ مسلمان ہے، یہ کیا ہے؟ مسلمان ہیں۔ ہم رات دن محنت کر کے جو چیزیں حاصل نہیں کر پاتے ہیں، یہ اپنے رب کو راضی کر کے حاصل کر لیتے ہیں۔ صحابہ کیا پیش کرتے تھے بازاروں میں جا کر؟ یہی پیش کرتے تھے۔ وہ مال کمانے نہیں جاتے تھے، وہ اللہ کی پہچان کرانے جاتے تھے۔ اب کیسے پہچان کراتے تھے؟ جس بھاؤ میں مال خریدا
اس سے گندگی کو صاف کیا، کوڑا مٹی کنکڑ پتھر صاف کر دیا، نکل گیا نا، کچھ کم ہو گیا؟ 1 کنٹل میں 1 کنٹل چاول میں اس کو صاف کیا، 2-3 کلو کم ہو گیا، تو کم ہوا، اس کے باوجود جس ریٹ میں خریدا اسی ریٹ میں بیچ دیا، نفع ہوا گھاٹا ہوا؟ نفع ہوا گھاٹا ہوا؟ کیا ہوا؟ آنکھ یہ دیکھ رہی کہ گھاٹا ہوا ہے۔ اب وہ بغل میں بیچنے والا اور وہ بازار میں آنے والے اس بات کو لے کر چوک رہے ہیں، یہ کون قوم ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جس بھاؤ میں خریدتے ہیں اس میں سے گندگی کو صاف بھی کرتے ہیں اور اسی بھاؤ میں بیچتے بھی ہیں اور بھوکے بھی نہیں ہیں اور تنگی بھی نہیں ہے۔ اب وہ آتے تھے، کیا راز کیا ہے اس میں؟ اب یہ اللہ سے ہونا سمجھاتے تھے، کیونکہ وہ تو مال خرید کے لاتے تھے، پھر اس میں ملاوٹ کرتے تھے، پھر ریٹ بھی بڑھاتے تھے، تب بیچتے تھے، وہ پریشان حال رہتے تھے۔ تو ان کا یقین وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر، خدا کی منشا اور نبی کے لائے ہوئے طریقے اور اعمال جن پر اللہ کے وعدے ہیں، ان پر ہم جم جامیں، اس سے نفع اٹھانے والے بن جامیں۔ اس کے لیے حضرت نے 6 صفات مقرر کی۔ کیا صفات؟ 6 صفات مقرر کی کہ یہ 6 صفات جب تم محنت کر کے ان پر یاد کر لو گے کوئی نفع نہیں ہوگا، ان کے مطابق اپنی زندگی بنا لو گے تو اللہ کی قدرت سے براہ راست فائدہ اٹھانے والے بن جاؤ گے۔